یہ پہلے اس جاہل کی بات کو سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ ہمارے جھیاں کٹا کے مفتی صاحب ہیں، ان کی ایک بیان آئی ہمارے پاس، تو ہم نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دو۔ بندی، وہابی، تبلیغی، رافضی، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے عقیدہ کفریاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے رشتہ ناتا مت کیجیے۔ اگر وہ کل کو اگر یہ ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتے کہ نہیں ہم نے جو بولا ہے وہ ناقابل برداشت تھا، اگر معذرت کر لیتے ہیں تو ہم گنہگار بن جائیں گے، لیکن وہ مفتی ہیں اور کہا کہ کل یہ مفتی صاحب آ کر کے یہ کہہ دے سوشل میڈیا پر کہ ہم نے جو کہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، تو میں اس جاہل کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کی زبان سے جو نکل گئی ہے بات، وہ بالکل قرآن کے عین مطابق بات نکلی ہے۔ مفتی صاحب تو یہ آ کر کے کہیں گے نہیں، خوش فہمی میں مت رہو تم، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا الحق وزهق الباطل کے تحت ہی مفتی صاحب نے بیان کی ہے۔ مفتی صاحب سوشل میڈیا پر آ کر کے یہ معذرت کرنے والے نہیں ہیں، جو حق بات ہے وہ بیان کیا ہے، جو بیان دیا انہوں نے، وہ بیان نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اور دوسری بات پہ اس کے آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ مفتی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بیان ہم سبوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ جھنجھوڑنا نہیں بولتا ہے، تمہارا جنازہ نکالنا باقی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اس کو جھنجھوڑنا نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آگ کی ایک چنگاری لگی ہے، آگ کی ایک ٹیلر تم کو دکھائی گئی ہے، ابھی پوری پکچر باقی ہے۔ کہ ایسی بیان بازی تو RSS والے لوگ کرتے ہیں جو ہندو مسلم میں لڑانے کا کام کرتے ہیں، اگر وہی کام ہمارے عالموں میں سے ایک عالم اٹھ کر کے کرے۔ اور تیسری بات انہوں نے کیا کہا کہ ایسی بات تو RSS والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی بات RSS والے کرتے ہیں، اور ہندو مسلم جو لڑانے کے چکر میں رہتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک عالم دین ہو کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بیٹا RSS کے دوغلا اس دور میں کون ہے، اور 100 سال پہلے انگریزوں کے ہاتھوں بکے ہوئے کون ہے، اس کو میں ثابت کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتابوں کے حوالے سے، کتاب کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبی آ گیا تو حضور کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس جاہل کو تو پہلے چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی زبان پر لگام لگائے، لیکن یہ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اس کا باپ ہے۔ اب دوسری کتاب اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے ہے، یہ ان کے باپ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن کتابوں میں لکھی ہے تو اس کتابوں کے حوالے سے ان کی زبان بند تھی، کیونکہ یہ ایک جاہل کے اولاد ہے، ناجائز کے اولاد ہے۔ تب اس میں دیکھیں، اس میں لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم غیب میں کوئی خاصیت نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا علم تو نعوذ باللہ جانوروں کو، پاگلوں کو اور بچوں کو حاصل ہے، تو نعوذ باللہ اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کو جو سامنے دیکھ رہے ہو آپ، اس کتاب میں لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان کو ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ تو شیطان کو اس باپ سمجھتا ہے، شیطان کو ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہاں ان کی زبانیں نہیں کھلی ہے، جب اتنی گستاخیاں کی ہے۔ اب ایک کتاب اور میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کتاب میں دیکھیں، اس کتاب میں لکھتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مکر کر سکتا ہے، یعنی فریب کر سکتا ہے۔ تو ان کتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بھی ذات پر حملہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ سور جب ڈاکہ ڈالا تو اس سور کا منہ اس وقت کیوں بند تھا، اور ابھی بھی کیوں بند ہے، جب یہ اپنی کتابوں کی زینت بنا دیا اس کو لے کر کے، اور یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ گیا تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب نے یہ فرما دیا اور کہہ دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، اور تو جب یہ کہتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے تو تم سے ہم کون سا پھر جو ہے نا اتحاد کی بات کریں، تم سے ہم کون سا اتحاد کی بات کریں، جب تم ہماری بنیادی چیزوں کو تم جو ہے نا ہماری بنیادی چیزوں کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈال کے رکھا ہے تو تم اتحاد کی بات کرتے ہو۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہی مفتی صاحب نے بات کہی ہے، تو تم کو کیوں چڑ لگی ہے اس بات کا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جب حملے کیے جا رہے تھے تو ان باپوں کے اوپر کیوں نہیں بول رہے ہو تم، اور تم اتحاد کی بات کرتے ہو؟ اتحاد کی جب تم اگر بات کرتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی کیا تشریح تم بیان کرتے ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے منافقوں کا نام لے کر کے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نام لے کر کے مسجد نبوی سے باہر نکالا تھا، کیا اس وقت وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں تھے؟ جب حضور نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، منافقوں کے ساتھ حضور نے جب اتحاد نہیں کیا تو سنی کیوں تم سے اتحاد کرے گا؟ سنی اور بریلوی کیوں تم سے اتحاد کرے گا؟ اگر بریلوی کے ساتھ تم کو اگر اتحاد کرنا ہو تو تمہارے باپ جتنے بھی گستاخیاں کر کے گئے ہیں ان ساری کتابوں کو لے جا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈالو، یا تو کسی نالی میں لے جا کر کے پھینکو اس کو، اس کے بعد ہی سنی تمہارے ہاتھ پر جو ہے نا ہاتھ دے کر کے اتحاد کی بات کرے گا۔ کوئی اتحاد نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ ہمارے اگر یار ہمارے والد کو اگر کوئی گالی دے تو ہم اس کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو اس وقت تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکل رہی ہے۔ وہ اس حضور کی ختم نبوت پر جب بات کی گئی تو وہاں تمہاری زبانیں خاموش تھی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تو ناجائز کے اولاد ہے، ولید بن مغیرہ کے اولاد ہے، ابو جہل کے اولاد ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا سلیب کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اور میں مفتی صاحب کی یہ پوری بیان کو تائید کرتا ہوں، دیتا ہوں، حق کی نشانی بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے جو بیان دیا ہے، مفتی صاحب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جاہلوں سے، ایسے مینڈک کی برساتوں کی کیڑوں سے، ایسے مینڈکوں سے نپٹنے کے لیے آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہی کافی ہے۔ مفتی صاحب کی بعد میں بات کرنا، پہلے تو ہمارے ساتھ آ کر کے بات کر لے، ٹھیک ہے؟ جاہل ناقابل برداشت ہے۔ حضرت آپ سے میری گزارش ہے، آپ کی یہ بات میں ایکسپٹ کبھی نہیں کر سکتا۔
चाहे किसी भी मसलक का होता, किसी भी मसलक का, अगर इस तरह की बयानबाजी करता तो मैं कभी भी एक्सेप्ट इस बात को नहीं करता। इसकी आते हैं चौथी बात पर। इन्होंने क्या कहा कि हजरत हम आपकी इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हक बात को अगर एक्सेप्ट करने के लिए हक इंसान को चाहिए, हक इंसान ही हक बात को एक्सेप्ट करता है, ना कि तुम जैसे नाजायज लोग एक्सेप्ट करेंगे उस बात को। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे एक्सेप्ट करने से ना करने से सुन्नियत पे कुछ फर्क आने वाला नहीं है। बाकी उम्मत को जिन्होंने बांटा है वो तुम्हारा बाप है। अंग्रेजों के हाथों नाजायज बाप जो तुम्हारे बिके हुए थे ना, उन्होंने उम्मत को बांटा है। नहीं कहता कि इस उम्मत को सबसे ज्यादा नुकसान आज हो रहा है इसलिए फिरकावारियत के नाम पे। इस उम्मत के नौजवान सबसे ज्यादा अगर बर्बाद हुआ है तो ये फिरकावारियत के नाम पे। और भाई क्या आते हैं पांचवी बात पे। क्या कहा कि उम्मत को आज जो नुकसान होता है सबसे ज्यादा वो फिरकावारियत के नाम पे। तो फिरकावारियत किसने करी है ये तुमको पता है? सोशल मीडिया पर कुछ व्यू और फॉलोवर से पाने के चक्कर में तुमको तो ये भी नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया में आकर के हमें भोगना क्या है। ठीक है, फिरकावारियत किसने फैलाई है? फिरकावारियत तो तुम लोगों ने फैलाई है। फिरकावारियत तो तुमने अपने जो है ना इस तरीके से हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर करके फिरकावारियत तो तुमने फैलाई है। मुझे हैरत तो इस बात पर होती है कि हमारे सीमांचल के कुछ लोग ऐसे सड़क छाप और ड्राइवर से दीन सीखते हैं। बेटा वो मुफ्ती है, मुफ्ती, उसको रद्द करना एक सड़क छाप की जरूरत नहीं है। सड़क छाप उसको रद्द नहीं कर सकता है। तू ड्राइवर है, गाड़ी चला, उसी में तेरी भलाई है। ठीक है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल हक बात कही है। जिसे अगर मिर्ची लगी है वो आकर के मुनाजरा कर ले, बस और कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है। और सुन्नियों ये हमेशा से याद रखना, ये वहाबी, देवबंदी, नजदी, सुन्नी के लिए जितने भी फिरके हैं ये न कल हमारे थे, ना आज हमारे हैं, न कल क़यामत तक हमारे हो सकते हैं। अरे ये तो सोचो, कम से कम जो नबी के नहीं हो सकते, जो नबी के खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाल सकता है, जो रब तबारक व तआला को ये कह सकता है कि रब तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो उनसे हम कौन सी इत्तेहाद की बात करें? उनसे हम क्यों हाथ मिलाए? उनसे हम क्यों दुआ सलाम करें? उनके घर में क्यों रिश्तेदारियां करें? उनके घर में क्यों हम रिश्ते करें? उनकी बेटियों को हम क्यों अपने घर में लाए? तो इससे बचें, इससे बचने की बहुत जरूरी है। नहीं तो कल चल करके आपके कब्र पर जाना, तुम्हारे औलादों को यह सिखा दी जाएगी कि कब्र पर जाना भी शिरक है, बिदअत है। कल चल के तुम्हारे कब्र पर भी वो हाजिरी देने को शिरक समझेंगे। तो इस सारी चीजें, बुनियादी चीजों को समझा करो। बुनियादी जो चीजें हैं ना वो सब सारी चीजों को समझा करो आप लोग। और ऐसे लोगों से, ऐसे मुनाफिकों से हमेशा से दूर रहें। ये सोशल मीडिया पर भोंकने वाले कुत्ते हैं, ये सोशल मीडिया पर भोंकने वाले कुत्ते हैं। ये सुलेकुली, ऐसे सुलेकुली है कि इनको जो है ना सोशल मीडिया में आने से पहले इतना भी नहीं समझ पड़ती है कि सोशल मीडिया में आने के बाद हमें बोलना क्या है। ये ऐसे मुनाफिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से दुआ सलाम करना तक बंद रखें। और मुफ्ती आबिद हुसैन साहब को मेरी तरफ से सलाम हो कि आपने ये जज्बे को लाया और सुन्नियों के जज्बे को पैदा किया और हक बात आपने कही है। बिल्कुल वो बात कही है आपने जो रब ने फरमाया, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो रब तबारक व तआला के फरमान के ऐन मुताबिक मुफ्ती साहब ने बात कही है। अगर जिसको मिर्ची लगी है वो आकर के मुनाजरा कर ले, मैदान में आ जाए फिर।